رسول خدا نے واقعات کربلا بیان کیے. عورتوں کو تو قتل نہیں کیا جاتا، پھر میری بیٹی زینب کو بھی قتل کریں گے. اس وقت رسول خدا نے یہ بتایا تھا بیٹی جب حسین کے گلے پر خنجر چل جائے گا یہی تیری بیٹی زینب ہوگی جس کی چادر چھینی جائے گی. جیسے ہی شہزادی کونین نے سنا زینب کی چادر چھینی جائے گی، بے ردا ہو جائے گی میری بیٹی، تو فوراً فاطمۃ الزہرا نے بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگی، بار الہا جب میری بیٹی کے سر پر چادر نہیں رہے گی تو میری بیٹی کے سر پر رحمت کا سایہ کر دینا. اللہ اکبر. کون؟ زینب ہے. اس کے لیے کہا گیا ام المصائب زینب. زینب کو ام المصائب کیوں کہا گیا؟ ایک دل زینب پر کتنے داغ ہیں. ہاں زاداران مظلوم کربلا، نہ صرف آپ حضرات فاطمۃ الزہرا کی تمنا کو پوری کر رہے ہیں بلکہ بالخصوص یوم اربعین جو چہلم ہوتا ہے زینب کی تمنا کو پوری کرنا ہے. یہ وہ بی بی ہے کہ جو گریے کے لیے تڑپ گئی تھی، زینب کو موقع نہیں ملا تھا گریہ کرنے کا. دیکھیں ہر چیز کی ایک شان ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک شان ہوتی ہے. ابا ذر غفاری نے بھی ایک بیٹی طلب کی تھی. ہاں، یہ بیٹی کو کیوں طلب کیا جا رہا ہے کہ جب میں گزر جاؤں تو میری میت پر رونے والی ایک بیٹی تو رہے. تو پتہ چلا جب کسی کے گھر میت ہوتی ہے تو میت اٹھنے کے وقت تو میت کی شان کیا ہے؟ تو کہا اولاد کا گریہ کرنا، بیٹیوں کا گریہ کرنا. مگر افسوس سکینہ بھی یہ خواہش کو دل میں رہ کر، دل میں لے کر قید خانے شام میں دفن ہو گئی. یہاں میں شہزادی زینب کی بارگاہ میں دست ادب کو جوڑ کر میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، میری شہزادی اے زینب و ام کلثوم، اے رباب و لیلا، تم کو تو موقع ملا، تم کو موقع ملا 1 سال کے بعد، مگر تم کو موقع ملا تم آواز بلند کر کر گریہ کر سکے. مگر ہائے حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ یہ خواہش لے کر چلی گئی، جب بھی آواز بلند کرتی تماچے مارے جاتے، جب بھی آواز بلند کرتی تادیانے مارے جاتے. اجرکم اللہ. آزاداران مظلوم کربلا تو خادم یاد کر رہا تھا ایک دل زینب پر کتنے داغ ہیں. رسول خدا کا داغ اسی زینب کے دل پر ہے، فاطمۃ الزہرا کا داغ اسی دل زینب پر ہے، علی ولی کا داغ اسی زینب کے دل پر ہے. حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے جو اپنی آنکھوں سے زینب نے دیکھا ہے وہ بھی داغ دل زینب پر ہے.
دل زینب پر ہے. اب تو وہ قیامت کی منزل آ گئی کہ کربلا کا دشت ہے، کربلا کا دشت ہے اور یہی زینب ہے. ایک دل زینب پر کتنے داغ ہے. اللہ، علی اکبر کا داغ، علی اصغر کا داغ، قاسم کا داغ. آئے جس بھائی پر بھروسہ تھا، جس بھائی پر بھروسہ تھا، اس بھائی کے شانے جدا ہوتے ہوئے دیکھی ہے. اللہ اکبر. آخر میں تو وہ منزل آ گئی کہ یہی زینب ہے، در خیمہ پر ٹھہری ہوئی ہے. کیونکہ زینب کی تمنا تھی، زینب کی یہ خواہش تھی کہ بس ہمہ وقت میرا بھائی میری نگاہوں کے سامنے رہے. جیسے کہ آپ حضرات واقف ہوں گے، اور محمد جب آواز دیے تھے وہ حسین خیمے سے نکلنا چاہ رہے تھے تو زینب دامن تھام لی تھی. دامن تھام کر کہہ رہی ہے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اون محمد آواز دے رہے ہیں. بھیا رہنے دے، بھیا رہنے دے، اتنی دیر آپ میری نگاہوں کے سامنے رہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ زینب اپنے بھائی کو کتنا چاہتی تھی. حسین جب رخصت ہوئے ہیں، در خیمہ پر زینب ہے اور اپنے بھائی کی طرف نگاہ ہے. اسی عالم میں زینب نے کیا دیکھا کہ بھائی نظر نہیں آ رہا ہے. ہو سینے پر بھالا مارا گیا، حسین گھوڑے سے زمین پر آ گیا. اللہ اکبر. واہ محمد. آزاداران مظلوم کربلا، جب زینب کو اپنا بھائی نظر نہ آیا، اب زینب کیسے خیمے میں رہے؟ ابھی سر پر چادر ہے، ابھی سر پر چادر ہے. ایک مرتبہ زینب خیمے سے نکل گئی اپنے بھائی کی تلاش کے لیے. صرف تلاش نہیں کر رہی ہے بلکہ آواز دی، این اخی، میرا بھائی کہاں ہے؟ بس جیسے یہ آواز بلند ہوئی، ابھی زینب کی آواز پہچانی جا رہی ہے. ہاں، جب میں شام کا ذکر کروں گا انشاءاللہ بتاؤں گا میں کہ زینب کا کیا عالم ہو گیا تھا، زینب کا کیا حال کر دیے تھے ان اشقیاء نے. تو جیسے ہی زینب نے آواز دی، این اخی، میرا بھائی کدھر ہے، یہ آواز حسین مظلوم کربلا نے سن لیے. حسین بے چین ہو گئے. اب حسین کیا کرے، کہاں جائے حسین؟ مطلب حسین نے کہا اے زمین کربلا، اے زمین کربلا، میری بہن آ گئی ہے، ارے نشیب میں چلے جاؤ. اللہ، پتہ نہیں اس میں کتنے حضرات ایسے تشریف فرما ہے جو کربلا میں چہلم کرنے کی خواہش رکھے تھے. ان آوازوں کے درمیان، ان آنسوں کے درمیان خداوند عالم کو زینب کا واسطہ دو، کیونکہ زینب کی تمنا ہے چہلم دون سے ہو. دعا کر لو، دعا کر لو، انشاءاللہ تعالی آئندہ سال تم کربلا میں ان غریبوں کا چہلم کریں گے. مگر یاد رکھنا، دیکھو جب بھی جانا چہلم کے لیے، جب بھی جانا روزے کو دیکھنا، مگر تصور میں یہ رہنا، تصور میں رہنا کہ ہائے ایک ایسی خبر ہے جس کو سایہ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. آزاداران مظلوم کربلا، ادھر زینب آواز دے رہی ہے. جب دیکھا زینب نے کہ بھائی نظر نہیں آ رہا ہے تو چنانچہ زینب بھی زمین کربلا سے مخاطب ہو کر کرے، اے زمین کربلا، ابو تو آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے میرا بھائی نظر نہیں آ رہا ہے، تو بلند ہو جا. چنانچہ زمین کربلا بلند ہو گئی. اب دیکھیں زینب کے دل پر کیسا داغ ہے، کتنا عظیم ترین داغ ہے زینب کے پر. جب بلندی پہ پہنچ گئی، بڑا قیامت کا منظر زینب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے.
اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، جس کو رسول خدا بوسے لیتے تھے، سر کا بوسا، رخسار کا بوسا اپنے سینے پر لٹاتے تھے. ہائے وہ حسین زمین پر پڑا ہوا ہے، شمر سینے پر سوار. جزاک اللہ جزاک اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، اب زینب کیا کرے؟ زینب کیا کرے؟ ہائے زینب نے دیکھا کہ شمر سینے پر سوار. فوراً زینب اپنا دامن پھیلا لی. ارے میرے بھائی کو چھوڑ دے. واہ محمدہ. زینب اپنے بھائی کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ لی. اس کے بعد یہی زینب ہے، اب کیا دیکھ رہی ہے؟ بھائی کا سر ہے نوکے نیزہ پر. عزاداران مظلوم کربلا، جب زینب کے بھائی نہیں رہے، عباس جیسا بھائی بھی نہیں رہا، اب یہ اشقیاء چلے بیویوں کی چادریں چھیننے لگے. زینب کی چادر چھینی جا رہی ہے، ام کلثوم کی چادر چھینی جا رہی ہے، رباب کی چادر چھینی جا رہی ہے. کم سن سکینہ، حسین کی بیٹی سکینہ جب دیکھا کہ اشقیاء آ رہے ہیں، دوڑنے لگی. ایک شخی سکینہ کی پشت میں نیزہ چھپا دیا. جیسے ہی نیزہ چھپا دیا، سکینہ پر غشی طاری ہو گئی. سکینہ غش سے چونکی تو کیا دیکھتی ہے؟ سر پر چادر نہیں ہے. پھوپھی سرانے بیٹھی ہے. ایک مرتبہ کہا، پھوپھی اماں میری چادر. بیٹی سکینہ، ہائے میرا سر دیکھ، میرے بھی سر پر چادر نہیں رہی. عزاداران مظلوم کربلا، یہ مختصر سے وقت میں کتنا ذکر کروں گا، کتنا ذکر کروں گا. اتنا سن لے، مختصر اتنا سن لے کہ سن 61 ہجری 11 محرم کو، سن 61 ہجری 11 محرم کو زینب کے بازوؤں میں، زینب کے گلے میں، سکینہ کے بازوؤں میں، سکینہ کے گلے میں، لیلا کے بازوں میں، لیلا کے گلے میں، رباب کے بازوں میں، رباب کے گلے میں رسن باندھی گئی. اللہ اکبر. کے بعد سید سجاد کے گلے میں توخ. کیسا توخ؟ خاردار توخ. اللہ اکبر. عزاداران مظلوم کربلا، روایات میں آیا ہے کہ ایسا توق تھا، ایسا توق تھا کہ یہ یزیدی سپاہی اٹھانا چاہ رہے تھے، نہیں اٹھ سک رہا ہے. سوچو، اے بیمار کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کیسے سفر کیے ہوں گے. اب کیا کرے، کیا کرے؟ جب دیکھے توق نہیں اٹھ رہا ہے، سید سجاد کو کھینچتے ہوئے توق کے پاس لائے، توق گلے میں ڈالے. جب یہ توق گلے میں ڈالے، خاردار تھا، یہ توق خاردار تھا. جیسے ہی گلے میں یہ توق ڈالا جا رہا تھا، بیمار کربلا کے رخسار زخمی ہو گئے. واہ محمدہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں، زینب خوش ہو رہی ہے. زینب تمہاری آوازیں سن کر خوش ہو رہی ہے. زینب کی تمنا کو پوری کر رہے ہو. خدا تمہارے گھروں کو آباد رکھے. اے بار الہ، یہاں جتنے مومنین بیٹھے ہیں ان کی بہنوں کو سلامت رکھے، ان کی اولاد کو سلامت رکھے. پچھے پردہ جو میری ماں بہنیں ہیں، خدا ان کے بھائیوں کو سلامت رکھے، ان کی گودیاں آباد رہے. اس
اجڑ گئی، جس کی گودیاں اجڑ گئی۔ واہ محمد عزاداران مظلوم کربلا، دیکھیں چہلوں کا ذکر سننے والے، خادم کچھ معروضہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر ذکر سنیں، اس کو ذہن میں رکھ کر ذکر سنیں کہ جب رسول خدا کی شہادت ہوئی تھی تو رسول خدا کی شہادت کے وقت شہزادی کونین بار بار ابو الحسن سے، اپنے شوہر سے یہ خواہش کرتی تھی، وہ پیرہان جو میرے بابا کے جسم پر تھا، وقت آخر جو میرے بابا کے جسم پر تھا وہ مجھے بتائیں۔ علی ولی نے دیکھا کہ جب اصرار بڑھ گیا تو چنانچہ وہ پیرہن، وہ کرتا جو رسول خدا کے جسم پر تھا وہ لے کر آئے۔ تو روایت میں یہ ملا کہ جیسے ہی وہ کرتا آیا، فاطمہ اپنے آپ کو کرتے پر گرا دی، جو بابا کی یاد آ گئی۔ تو پتہ چلا کوئی چیز دیکھی جاتی ہے، یادیں از خود آ جاتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ ایک ذہن میں رکھنا۔ اب دوسرا واقعہ یہ بھی ذہن میں رکھنا، شہزادی کونین اپنا حق طلب کرنے کے لیے دربار میں گئی تھی، ایک دربار میں گئی تھی، سر پر چادر تھی، بی بی نقاب پوش تھی، ساتھ میں علی ولی بھی ہے، حسنین بھی ہے، شوہر بھی ہے، بیٹے بھی موجود ہیں۔ علی ولی دربار کے باہر ہے، حسنین دربار کے باہر ہے، فاطمہ الزہرا دربار میں گئی ہے اپنا حق طلب کرنے کے لیے، چادر میں ہے، چادر میں اپنا حق طلب کرنے کے لیے گئی۔ چند ساعتیں شہزادی کونین کو ٹھہرایا گیا۔ اللہ، رسول خدا کی آگمن ہوئی، باطل تخت پر بیٹھا ہے، رسول کی اکلوتی بیٹی، اس کو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ بیٹھے، فاطمہ ٹھہری ہوئی ہے، فاطمہ ٹھہری ہے، اپنا حق طلب نہیں ملا، حق نہیں ملا۔ یہ ذہن میں رہے یہ واقعہ۔ تو چنانچہ فاطمہ الزہرا اپنے گھر آ گئی۔ جب اپنے گھر آئی، ایک مرتبہ زینب نے اپنی ماں کو دیکھا، ماں کو دیکھ کر پوچھا، اماں یہ آپ کا کیا حال ہو گیا ہے؟ اماں تو جانے کے وقت فاطمہ ایسی نہیں تھی، دربار سے جب لوٹی ہے تو زینب پوچھ رہی ہے، اماں یہ آپ کا کیا حال ہو گیا؟ ہائے بال بھی سفید ہو گئے، بال سفید ہو گئے، اے اماں آپ کی کمر بھی جھک گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو ذکر سنو، اب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ گیا، کربلا سے کوفہ گیا۔ اللہ، اب کوفے کے جو منازل ہیں اگر میں اس کا ذکر کروں تو بہت ذکر طول پکڑ جائے گا۔ بھئی اتنا سن لے عزادارو، یہ بیبیوں کی گھر کی کنیز جب دیکھی پہچانی نہیں کہ کون ہے، شہزادی کو کنیز نہیں پہچان رہی ہے۔ ابھی کربلا سے کوفہ جا رہے ہیں، زینب کو کہنا پڑا، زینب کو کہنا، اے ام حبیبہ، ارے میں زینب۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب یہی زینب ہے اور ابن زیاد کا دربار ہے، ابن زیاد کا دربار ہے، نبی زادیوں کو ٹھہرایا گیا ہے۔ بیمار کربلا توخ و سلاسل میں اسیر ہے، بیمار کربلا کو ٹھہرایا گیا۔ اور اس کے بعد ابن زیاد نے حسین کے سر کے ساتھ ظلم کرنے لگا، کوفے سے اب یہ قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو بڑی قیامت کی منزل ہے، کیونکہ یہ قافلہ اب اس مقام پر جا رہا ہے جب سید سجاد سے پوچھا گیا، اے مولا یہ بتائے سب سے زیادہ مصیبت کہاں ہے؟ ہرچند کہ یہ کربلا سے کوفے سے شام پہنچے، سب سے زیادہ مصیبت کہاں؟ تو بیمار کربلا نے کہا، الشام الشام الشام۔ اللہ اکبر، شام کا بڑا عجیب و غریب منظر تھا۔ کون آ رہی ہے چہلم کو؟
ارے اس بات کا تو علم ہو کہ چہلم کرنے کے لیے کون آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. جب شام میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو بیمار کربلا کہتے ہیں میں واقعات کربلا کو بھول گیا، واقعات کربلا کو بھول گیا. کیوں؟ 125 پرچم تھے، 125 پرچم تھے، ہر پرچم تلے 5000 تماشا بین تھے. نبی زادیہ بے مخنا اور چادر. اللہ اللہ، سمجھے؟ اب میں وہ درد کہاں سے لاؤں، وہ کیفیت میں کہاں سے کیسے پیدا کروں کہ جس طرح سے کہ زینب و سکینہ ام کلثوم نے عباس کو پکارا ہے. جب یہ منظر دیکھا، جب یہ منظر تھا، تماشا بینوں کی کثرت تھی، تڑپ کر زینب کری بھیا عباس، ارے ہمارا تماشا کیا جا رہا، ہمارا تماشا کیا جا رہا ہے. اے بھیا حسین، ارے تماشا. سکینہ کہتی ہے اے چچا عباس، اے بابا، اے علی اکبر. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، دیکھیں کتنے مجبور ہیں ہم. واقعات کربلا پڑھ رہا ہوں، کربلا والوں کی مصیبتیں بیان کر رہا ہوں، بیویوں کی مصیبتیں بیان کر رہا ہوں. حلق خشک ہو جا رہا ہے. اندازہ نہیں لگا سکتے زینب کتنی پیاسی تھی، زینب کتنی پیاسی تھی، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. جیسے کہ اگر سکینہ نہ کہتی تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ سکینہ کتنی پیاسی تھی، کتنی پیاسی تھی. سکینہ سید سجاد سے جو کہہ رہی ہے کہ دیکھو بھیا مجھے نہ مقام پر دفنانا، کیونکہ پیاس کی شدت کے سبب میری ساری پھسلیاں ہڈیاں سوکھ چکی ہیں. جزاکم ربکم. آزاداران مظلوم کربلا، مرثیوں میں ذکر ہو چکا ہے، مراسیوں میں ذکر ہو چکا ہے. اللہ، جانور کو بھی ایک رسی سے نہیں باندھا جاتا، جانوروں کو بھی ایک رسی سے نہیں باندھا جاتا. ارے نبی زادیاں، علی کی بیٹیاں، حسین کی بہنیں، ہائے نبی کی ناموس، ایک رسن 12 گلے، ایک رسن 12 گلے. کوفہ سے شام پہنچنے تک زینب کا یہ حال ہو گیا تھا، کوئی پہچان نہیں سک رہا تھا، کوئی پہچان نہیں سک رہا تھا. تو ایک رسن ہے، 12 گلے ہیں. اب اس کے بعد ان بیویوں کو دربار میں داخل کیا گیا ہے. جب دربار میں داخل کیا گیا، اب کیا کرتی ہے بیویاں؟ یہی سبق تھا. اس شاعر نے کہا چھپتی تھی نبی زادی، نبی زادی کے پیچھے کہ شرم و حیا سے. اللہ اکبر. آزاداران مظلوم کربلا، دربار میں سید سجاد کو کئی بار جانا پڑا. ایک جملہ کہہ دو، ایک جملہ. عزاداران مظلوم کربلا، کیسا سر کیسی لاش سے ملایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. دربار کوفہ میں ابن زیاد کا یہ ظلم تھا، اور دربار شام میں کتنا ظلم ہوا حسین کے سر کے ساتھ. صرف ایک تنا حسین کے سر کے ساتھ کتنا ظلم ہوا. پہلے تو جب دربار میں یہ سر پہنچائے گئے ہیں، شمر ملعون نے، شمر ملعون جب تشت میں سر رکھا ہوا تھا لے جا کر دے دیتا، یزید کو دے دیتا، نہیں، مگر کیا کیا؟ شمر حسین کے سر کو پھینک رہا ہے. اللہ اکبر. لاشا گھوڑوں سے پامال ہوا ہے. ارے حسین کا سر کیسے کیسے پامال کیا جا رہا ہے.
ارے کوئی پتھر مارتا، ارے کوئی آگ برساتا، کوئی لکڑیوں سے مارتا. واہ محمدہ. میں چھوڑ رہا تھا مصائب، میں چھوڑ رہا تھا، مگر ایک دو چار جملے ضرور پڑھوں گا دربار کے. چنانچہ جب یہ سر پھینکا گیا، اللہ مولا مجھے معاف کر دے. ظالم کا ظلم چھپانا بھی بہت بڑا ظلم ہے، اس کے ظلم کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے. یزید ملعون تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور جب یہ سر پھینکا ہے، اللہ اکبر، یزید کے پیروں کے پاس حسین کا. اللہ کیسا سر مل رہا ہے، کیسا سر مل رہا ہے، کیسی لاج سے مل رہا ہے. اختتام پر دو جملے بولوں گا. عزاداران مظلوم کربلا، یہ تو یزید کے پیروں کے پاس حسین کا سر ہے، حسین کا سر ہے. یزید کی مرضی تھی، جب چاہتا سر کو اٹھاتا، تشت میں رکھتا، چھڑی سے مارتا، پھر حسین کا سر نیچے رکھ دیتا. اس کے بعد یزید کہتا ہے رسول خدا کا حرام آج حلال ہے، رسول خدا کا حرام کیا ہوا آج حلال ہے. یہ کہہ کر شراب پیتا حسین کے سر پر. اللہ اکبر. چھوڑ لاؤ مصائب. اللہ اکبر. عزاداران مظلوم کربلا، یہی بیبیاں ہیں، قید خانہ ہے. یہ ذہن میں رہے کہ رسن کب باندھی گئی تھی. 11 محرم سن 61 ہجری کو سید سجاد کے گلے میں طوق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. سن 61 ہجری 11 محرم کو مکمل ایک سال بیبیوں کے گلے میں رسن بندی رہی. مکمل 1 سال بیبیوں کے بازوں میں رسن بندی رہی. مکمل 1 سال سید سجاد کے گلے میں طوق پڑا رہا. عزاداروں، جب رہائی کا حکم آیا، اس وقت طوق کو نکالا جا رہا ہے. طوق نکل نہیں رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ طوق میں خاردار تھا، سید سجاد کے گلے میں پیوست ہو گیا تھا، تو طوق کو کاٹنا پڑا. اللہ اکبر. جیسے یہ طوق کو کاٹا گیا، خون کا فوارہ، بیمار کربلا خون سے غسل کر لیے. اللہ اکبر. اب بیبیوں کے بازوں سے رسن کھولی گئی. جب رسن کھولی گئی، گلے سے رسن، بازوں سے رسن کھولی گئی ہے، تو ساری بیبیوں کا گلا زخمی ہے، بازو زخمی ہے، پشت بھی زخمی ہے. اسی زخمی حالت میں زینب نے مجلس کی ہے. اور مجلس کیسی ہوئی اس کا ذکر ہو چکا ہے. آپ اور ہم علم رکھ کر مجلس کرتے ہیں، علم رکھ کر. اور دیکھیں، جب سواری علم مبارک یا تابوت برآمد ہوتا ہے، لوگ کس طرح زیارت کرنے کے لیے اللہ یا زینب کے سامنے تو حسین کا سر ہے، ام کلثوم کے سامنے عباس کا سر ہے، لیلا کے سامنے علی اکبر کا سر ہے، ام فروا کے سامنے قاسم کا سر ہے، رباب کے سامنے ہائے علی اصغر کا سر ہے. عزاداران مظلوم کربلا، مجلس ہو گئی. جب مجلس ہوئی، 7 شبانہ روز یہ ذکر ہوتا رہا، مصائب کربلا و مصائب کوفہ و شام زینب نے بیان کر دیے. اب اس کے بعد اب یہ قافلہ
اب چلا کربلا کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہے. کیسے؟ اب انداز الگ ہے. جب یہی قافلہ تھا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کا رہا تھا، ہائے اونٹ تھے، محملیں نہیں تھی، بے کجاوا اونٹ تھے، بیبیاں رسن بستہ تھی، سروں پر چادریں نہیں تھی، عزاداران مظلوم کربلا. اب یہ جو قافلہ لوٹ رہا ہے، بیبیوں کو محمل تو ملی ہے، محمل تو ملی ہے، مگر ساری بیبیاں زخمی ہے، سر سے پیر تک ساری بیبیاں زخمی ہے. کربلا کے قریب اب یہ قافلہ آ گیا ہے، کربلا کے قریب یہ قافلہ آ گیا. زینب کو اطلاع ملی آپ کے بھائی کی مزار آئی ہے. جب جیسے ہی زینب نے سنا بھائی کی مزار آئی ہے، زینب کو اتارا نہیں گیا، زینب کو محمل سے اتارا نہیں گیا. بس جیسے ہی سنا، کتنی بے چین و بے قرار تھی زینب، اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے. اللہ اکبر. عزادارو، رسول خدا کا پیرہن فاطمہ کی نگاہوں کے سامنے آیا تو بے ہوش ہو گئی تھی. اب زینب وہاں پہنچی ہے. جب کربلا پہنچی، زینب کی نگاہ پڑی ہوگی، ہاں یہاں پر خیمے تھے، یہاں خیمے تھے، عصر تن تک خیمے تھے. آئے غریبوں کی شام آئی ہے، خیمے جلا دیے. یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے سروں سے چادریں چھینی گئی تھی. واہ محمدہ، واہ خلت ناصرہ، آزاداران مظلوم کربلا. کیا لکھ دیا ہے شاعر نے؟ یہ ایک ہی مصرع بہت کافی ہے گریہ کرنے کے لیے. ایک ہی مصرع. کیونکہ دیکھیں، 1 سال کے بعد پھر خبر کھولی جا رہی ہے، 1 سال کے بعد خبر کھولی جا رہی ہے. 40 دن میں جس کا لاشا دفن ہوا تھا، 40 دن میں جس کا لاشا دفن ہوا تھا، خبر کھولی جا رہی ہے. کیوں؟ پامال لاشے سے اب سر پر اتنا ظلم ہوا ہے. میں سر نہیں، صرف سر نہیں کہوں گا، پامال لاشے سے پامال سر کو. اللہ اللہ، بس ذکر اختتام کی منزل پہ پہنچ رہا ہے. عزاداران مظلوم کربلا، پیوند بے قصوں کے تنو سر کا ہو چکا. قیامت کا جملہ ہے، قیامت کا مصرع ہے. کیا کہہ دیا؟ پیوند. ہائے ہائے، پیوند یعنی پامال لاشے سے، ایک جسد سے سر کو پیوند ملایا جا رہا ہے. سر مل گیا. اس کے بعد سید سجاد نے اپنی ماں رباب کو آواز دی، اماں آئیے، پھوپھی اماں آئیے، دیدار کر لیجئے. دیدار کے لیے آگے بڑھے. کیا دیکھا؟ پامال لاشا. رباب کیا دیکھ رہی ہے؟ پامال لاشے پر ایک چھوٹا سا پامال لاشا، حسین کے پامال جس. ہو گئی مجلس. جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا سلامت رکھے. اب میں یہ نہیں سنا رہا کہ زینب بھائی کی مرکز سے لپٹ کر کیا کہہ رہی تھی. میں نہیں سنا رہا. عزاداروں، جیسے ہی بھائی کی زیارت ہو گئی، اب اس کے بعد زینب اپنے بیٹے سید سجاد سے کریے، بیٹا بھیا عباس کی خبر کہاں ہے؟ پھوپھی اماں آئیے. سید سجاد آہستہ فرات کے کنارے پہنچے. زینب ام کلثوم کا، یہی تمہارے بھائی کی چھوٹی سی
کی مزار ہے. جیسے ہی عباس کی مزار آئی زینب نے کہا اے بھیا تو نہیں رہا. بازوؤں میں رسلوا دی گئی. اے عباس درباروں میں پھرایا گیا. اے عباس پشت پر تازیہ نے. اے عباس پشت زخمی ہے. واہ محمد. ماں جائی ہے زینب دکھ پائی ہے زینب اے شیبے سے تیرا سر لائی ہے زینب مرتے ہوئے تو مجھ سے کو مجھے سونپ گئے تھے. اس لاڈلی کو شام میں کھوائی ہے زینب ماں جائی ہے زینب. سرننگے تھی میں زوجہ حاکم جو ہی آئے زندان میں کیا ہند سے شرمائی ہے زینب ماں جائی ہے زینب. ظالمان نے چڑھی مار لبوں پر ظالمان نے چڑھی مار لبوں پر جو تمہارے خاموش کھڑے غیظ میں تھرائی ہے زینب.